حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ میں ایک غزوے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، جو غزوہ نجد کے اطراف میں ہوا تھا۔ یعنی نجد ایک جگہ ہے اور اس کے ارد گرد اس کی سراؤنڈنگ میں ایک غزوہ، ایک جنگ ہوئی تھی مسلمانوں کی، جس میں حضرت جابر بھی پیارے آقا کے ساتھ تھے۔ تو کیا ہوا کہ کہتے ہیں جب ہم اس غزوے سے فارغ ہوئے اور واپسی کا سفر شروع کیا تو میں بھی پیارے آقا کے ساتھ ساتھ تھا۔ اب کیا ہوتا ہے، پہلے جو سفر ہوا کرتے تھے وہ ایسے نہیں ہوتے تھے جیسے آج کل 4 گھنٹے 5 گھنٹے ایک دن کا سفر ہوتا ہے، نہیں۔ پہلے سفر لمبے ہوتے تھے کیونکہ ایک تو پیدل چلنا ہوتا تھا، پھر سفر میں اس طرح کی سہولیات نہیں ہوتی تھی، یا پھر جانور ہوتے تھے جن پر سواری کرنی ہوتی تھی، تو وہ کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا تھا کہ کئی کئی دن قافلوں کو لگ جاتے تھے۔ تو اسی طرح ہوا کہ واپسی کے سفر میں ایک دن ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ اب وہ واقعہ کیا پیش آیا کہ مسلمان اس دن دوپہر کے وقت ایک کیکر کے درخت کے جنگل کے قریب پہنچے۔ اب کیکر کا درخت جسے انگلش میں گم عربک ٹری کہتے ہیں، کیکر کہتے ہیں کئی لوگ عام زبان کے اندر، اور اس درخت کو باہر سے دیکھیں تو کالی لکڑی والا ایک درخت ہوتا ہے، سیاہ، اور اس کے اندر سے گم گوند نکلتی ہے۔ اس جنگل میں جب مسلمان پہنچے تو وہاں پر ریسٹ کرنے کی نیت سے وہ پھیل گئے۔ اب کیونکہ درخت جگہ جگہ لگے ہوئے تھے نا، تو ان درختوں کی چھاؤں میں بیٹھنے کے لیے کوئی کسی درخت کے نیچے، کوئی کسی درخت کے نیچے، سب پھیل گئے، اور پیارے آقا بھی ایک موٹے سے کیکر کے درخت کے نیچے آرام فرما ہوئے، اور اپنی تلوار کو پیارے آقا نے اسی درخت کی ٹہنی کے ساتھ ٹانگ دیا۔ اب آگے یہ واقعہ تو چلتا رہا، لیکن میں کیونکہ آپ کو حضرت جابر کی زبانی سنا رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پیارے آقا نے آواز دی۔ اب وہ لوگ سب جو صحابہ کرام تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے ہوئے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پیارے آقا کے ساتھ ایک دیہاتی کافر موجود تھا۔ اب پیارے آقا نے انہیں واقعہ بیان فرمایا کہ کیا ہوا۔ دراصل ہوا یوں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے تو اس کافر نے وہ وہاں پر آیا اور پیارے آقا کی ہی تلوار اتار کر اس تلوار کو نیام سے نکال کر پیارے آقا پر سونت دیا جیسے سمجھے کہ گلے پر رکھ دیا، یا ایسے بالکل قریب کر لیا کہ اب وہ حملہ کرنے لگا۔ اور جیسے ہی پیارے آقا کی آنکھ کھلی تو اس نے کہا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ بے شک اللہ مجھے بچائے گا۔ اتنی بات کو یہ جو چھوٹا سا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا پیارے آقا نے 3 مرتبہ بیان کیا۔ اچھا، اب ایک اور روایت میں اس واقعے کا ذکر کچھ یوں آتا ہے کہ جب اس کافر نے وہ تلوار سونتی نا اور اس نے کہا کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، تو پیارے آقا نے فرمایا کہ اللہ بچائے گا۔ تو اس بات کو جب پیارے آقا نے فرمایا تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ جب وہ تلوار زمین پر گری تو پیارے آقا نے اس تلوار کو اٹھایا اور فرمایا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو پھر آگے سے اس دیہاتی نے کہا کہ آپ اچھے پکڑنے والے بن جائیں، یعنی کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، معاف کر دیں۔ پھر نبی پاک نے فرمایا کہ تم یہ گواہی دے دو کہ صرف اللہ ہی معبود ہے، یعنی عبادت کے لائق ذات صرف اللہ پاک کی ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے کہا کہ میں مسلمان تو نہیں ہوتا، البتہ آپ سے یہ عہد کرتا ہوں کہ نہ تو میں آپ سے لڑوں گا اور نہ ایسے لوگوں کے ساتھ ملوں گا جو آپ سے لڑیں گے۔ تو پیارے آقا نے اسے معاف کر دیا، اسے جانے دیا، اور کہتے ہیں کہ جب وہ اپنی جہاں پر وہ رہتا تھا وہاں پر پہنچا تو اس نے وہاں جا کر کہا کہ میں تم لوگوں کے درمیان ایک ایسے شخص سے مل کر آ رہا ہوں جو سب سے بہترین انسان ہے۔ پیارے مسلمانوں، دراصل ان واقعات میں سے ہمیں بہت سے اسباق ملتے ہیں، بہت سے۔ اگر ہم ان کی ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں تو ہمیں بہت ساری اصلاح ملتی ہے کہ ہم اپنی کس کس طرح سے اصلاح کر سکتے ہیں۔ لیکن اس ناچیز کے ذہن میں جو کچھ پوائنٹس آئے ہیں اس واقعے کو پڑھ کے، وہ یہ ہے کہ ایک تو دیکھیں کہ کتنی رحم دلی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو پھیلایا ہے۔ وہ کس طرح تبلیغ کی ہے کہ آپ دیکھیں آج کل کے زمانے میں، ماڈرن زمانے میں، آپ دیکھیں کوئی ایک انسان آپ کے سر پر پستول رکھ دیتا ہے، اور وہ آپ کو نہیں پتا کہ اگلے 2-4 سیکنڈ میں آپ اس دنیا میں ہے بھی صحیح کہ نہیں، کیونکہ وہ چلا دے اور آپ چلے گئے اس دنیا سے۔ تو اسی طرح آپ اس واقعے کو سوچیں، اس وقت پستولیں نہیں ہوتی تھی، اس وقت کیا کہتے ہیں تلواریں ہوتی تھی۔ وہ تلوار اس نے سوتی ہوئی ابھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا بنتا ہے، وہ حملہ کرتا ہے کس طرح کرتا ہے۔ تو اگر آپ پر جیسے کسی نے پستول لگائی ہے اور اس کے چند سیکنڈ کے بعد وہ منظر الٹا ہو جاتا ہے، وہ پستول آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، تو اب آپ اس کے ساتھ خیریت برتیں گے؟ نہیں نا۔ تو دیکھیں کہ کتنا بڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے معاملات میں کتنا بڑا دل کیا ہے، یعنی کہ اتنا بڑا صبر کہ ایک انسان آپ کی جان لینے جا رہا ہے
اور آپ جو ہے اسے معاف کر رہے ہیں۔ دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ جب پیارے آقا نے اسے دین اسلام کی دعوت دی ہے تو زبردستی نہیں کی، یعنی دعوت پیش کی ہے کہ یہ گواہی دے دو، لیکن اس نے کہا میں گواہی نہیں دیتا، یہ کر لوں گا، تو پیارے آقا نے اسے معاف کر دیا۔ زبردستی جبر کے ساتھ دین اسلام اسے قبول نہیں کرایا۔ دراصل آج بھی اس چیز کی ضرورت ہے، ہم نے غیر مسلموں کو ریئلائز کرانا ہے، صحیح اسلام کی سائڈ دکھانی ہے، پکچر دکھانی ہے کہ اسلام تو ایسا ہے ہی نہیں جیسا انہیں دکھایا جا رہا ہے، جیسا گلوبلی اسلام کو ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے، اسلام تو ایسا نہیں ہے۔ اسلام تو ہمیں اخلاقیات سکھاتا ہے، بڑوں چھوٹوں کا ادب سکھاتا ہے۔ پیارے آقا نے اخلاقیات کی بنیاد اس وقت رکھی۔ آج ہم ان واقعات کو سنتے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہاں یار یہ واقعی چیزیں ماشاءاللہ بہت اعلیٰ جو ہے اخلاقیات ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ اخلاقیات ان کی بنیاد تب رکھی گئی تھی جب ہر طرف بربریت تھی، لوگ بچیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے، لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے ایک دوسرے کے ساتھ سالہ سال لڑتے تھے، اتنے اتنے قتل کرتے تھے۔ یہ اس وقت پیارے آقا نے ایک معاشرے کو قائم کیا ہے، ایک اخلاقیات کی بنیاد رکھی ہے، جو کہ آج ہمیں بیٹھے بٹھائے مل گئی۔ تو ہمیں بھی اسلام کی وہ پکچر شو کرنی ہے جو اصلی والی پکچر ہے، جس کو غلط بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے حامی و ناصر ہوں اور ہمیں ہدایت عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔